امثال کی کتاب۔ امثال کا لفظ عام طور پر ایک مختصر ہوشیار کہاوت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی طرح کی حکمت پیش کرتا ہے اور جو کہ اس کتاب میں بے شمار جگہ پر پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ حکمت کی باتیں کتاب کے ابواب 10 سے 29 کے مرکزی حصے میں ہی ہیں۔ لیکن امثال کی کتاب میں خاص طور پر ابتدا کے باب 1 تا 9 اور اختتام کے باب 30 اور 31 میں مزید بھی بہت سی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کتاب ایک تعارف کے ساتھ مرتب کی گئی ہے۔ باب 1 آیت 1 سے 9 تک، اور یہ سب سے پہلے اس کتاب کو حضرت سلیمان بادشاہ سے جوڑتا ہے۔ اور پہلے سلاطین باب 3 کو یاد رکھیں۔ حضرت سلیمان بادشاہ نے خدا سے اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حکمت عطا کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور اسی طرح حضرت سلیمان بادشاہ قدیم دنیا کے سب سے عقل مند آدمی کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ اور ہمیں پہلے سلاطین کے پہلے باب میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہزاروں امثالات اور اشعار لکھے ہیں اور پودوں اور جانوروں کے بارے میں علم اکٹھا کیا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان بادشاہ اسرائیل کے بوڑھے دانشمندانہ ادبیات کی طرح تھے۔ تو جبکہ اس کتاب میں موجود تمام مواد ان کی ذاتی حیثیت سے نہیں لکھے گئے ہیں، انہی سے اسرائیل کی دانشمندی کی روایت کا آغاز ہوا۔ اب ہم میں سے بیشتر لوگوں کے لیے دانشمندی کا مطلب علم ہے، لیکن عبرانی لفظ خوکمبا کا مطلب ہے محض ذہنی سرگرمی سے کہیں زیادہ، بلکہ عمل کرنے میں بھی سب سے پہلے تو ہنر یا عملی علم کے بارے میں سوچیں۔ یہی وجہ ہے کہ خروج کی کتاب 31 باب میں کہا گیا ہے کہ یہ اسرائیل میں فنکار اور کاریگر تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کھوکما سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس کتاب کا مقصد آپ کو خدا کی دنیا میں بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے عملی صلاحیتوں کا ایک مجموعہ تیار کرنے میں مدد کرنا ہے، اور یہ تعارف کے ایک اور کلیدی خیال سے وابستہ ہے، خداوند کا خوف۔ اب یہاں خوف دہشت گردی کے بارے میں نہیں بلکہ ایک احساس کے بارے میں ہے، اور خدا کی پیشکش اور کائنات میں میرے مقام کے بارے میں۔ یہ ایک اخلاقی سوچ ہے جس کا مقصد تسلیم کرنا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں اور مجھے برائی اور اچھائی کی، غلط اور صحیح کی اپنی تعریف پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے خدا کے آگے عاجز ہوتے ہوئے خدا کی صحیح اور غلط کی تعریف پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ میرے لیے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ تعارف ہمیں کتاب کے ابواب 1 سے 9 کے پہلے اہم حصوں میں لے جاتا ہے، جس میں مختصر ایک سطری امثالیں بھی شامل نہیں پائی جاتی، بلکہ یہاں ہمیں ایک باپ سے بیٹے تک کی 10 تقریریں ملتی ہیں کہ کس طرح بیٹا حکمت کو سنے اور خداوند کا خوف پیدا کرے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے، جس کا مطلب ہے نیک نیت، سالمیت اور سخاوت کی زندگی، جس سے کامیابی اور امن کا باعث بنتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو بے وقوف اور شریر اور احمقانہ فیصلوں کے بارے میں انتباہ کرتا ہے جو خود غرضی اور تکبر کو جنم دیتے ہیں، اور یہ سب بربادی اور شرمندگی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اور اسی طرح بیٹے کو حکمت کے حصول اور خداوند کے خوف کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنانا چاہیے، اور سوچنے کا یہ طریقہ اس پوری کتاب کی اخلاقی منطق کو تشکیل دیتا ہے۔ اب باپ کی یہ تقریریں ہمیں اس بات پر بھی لے آتی ہیں کہ کلام مقدس میں حکمت اور ادب کیا ہے، اور یہ کلام مقدس کے دوسرے حصوں میں سے کس طرح مختلف ہے۔ یہ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح خدا کی اس دنیا میں زندگی بسر کی جائے، لیکن حکمت قانون کی طرح نہیں ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ نے کوہ سینا پر اسرائیل کو دیا تھا۔ یہ پیشن گوئی خدا کے لوگوں کے لیے خدائی تقریر ہی نہیں ہے، بلکہ دانشمندانہ ادب میں خدا کے لوگوں کی نسلوں کے مابین بصیرت میں ہے کہ اس طریقے سے زندگی کیسے بسر کرنا ہے اور کس طرح خدا اور دوسروں کا احترام کرنا ہے۔ اور اسی طرح امثال کی کتاب کے ذریعے حکمت کے بارے میں ان انسانی الفاظ کو خدا کے کلام اور حکمت کے طور پر اپنے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جو کہ دوسری چیز سے جوڑتا ہے جو آپ کو باب 1 سے 9 میں ملتا ہے۔ خواتین کی حکمت سے 4 اشعار ملتے ہیں، جہاں حکم کو شاعرانہ طور پر ایک ایسی عورت کے طور پر پہچانا گیا ہے جو انسانیت کی طرف توجہ دینے اور اسے ڈھونڈنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ حکمت کا کہنا ہے کہ وہ کائنات کے تانے بانے میں بنی ہوئی ہے، اور اسی لیے جہاں بھی آپ لوگوں کو دانشمندانہ فیصلے کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ اس پر بھروسہ کریں گے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص فراخ دلی سے یا جنسی استحکام رکھتا ہو یا انصاف کو برقرار رکھے تو وہ حکمت پر مبنی ہوگا۔ یہ خاتونی حکمت کی نظمیں اس نظریے کی کھوج کرنے کا ایک تخلیقی شاعرانہ انداز ہے کہ ہم خدا کی اخلاقی کائنات میں رہتے ہیں، اور نیکی اور انصاف کا مقصد حقائق ہیں جن کو ہم اپنے ہی طریقوں سے نظر انداز کرتے ہیں، اور اس لیے رب کا خوف رکھنا ہے کہ کائنات میں کس طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ اب باپ اور خاتونی حکمت کے ذریعے تقریروں کے ان دونوں مجموعوں کے ساتھ وہ اس کتاب کے بارے میں ایک زبردست دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صرف اچھی نصیحت نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ خدا کے پچھلی نسلوں کو دیے گئے حکم کی دعوت پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ابواب کے اگلے حصے میں 10 سے 29 تک ہمیں سینکڑوں قدیم امثالیں ملتی ہیں، اور وہ خدا کے خوف سے زندگی کے ہر اس موضوع پر حکمت کا استعمال کرتے ہیں جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ خاندان، کام، پڑوس، دوستی، جنس، شادی، پیسہ، غصہ، معافی، شراب، قرض، اور یہ سب امثال باب 1 سے 9 کے اہمیت کے نظام کے ذریعے مختصر کیے گئے ہیں۔
अब ये अमसालात बहुत मुख्तसर हैं, इनका हिफ्ज करना आसान है और दरअसल किताब के इस हिस्से का मकसद एक हवालाती काम बनाना है जिसकी तरफ आप वक्तन फवक्तन वापस लौटते रहें। यानी ये चीजें अमली जिंदगी में लागू हो सकती हैं, जो अमसालात सीखने में भी कुछ अहम किरदार अदा करता है। अमसाल के बारे में, अमसालात फितरत के मुताबिक हैं, लिहाजा आप खुदावंद से डरें और अच्छा इंतखाब करें। मुमकिन तौर पर आपके काम बेहतरी की तरफ जाएंगे और अगर आप खुदावंद से खौफजदा नहीं तो आप बेवकूफ हैं, शायद आपकी जिंदगी उतनी अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी। ये अक्सर सच होता है लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि ये तरीकाकार अफसानवी जरूर हो सकता है लेकिन मंतकी और अमली नहीं, जो अगले नुक्ते की तरफ जाता है। ये अमसालात वादा नहीं है, ये कामयाबी के फार्मूले नहीं है। तो कुछ अमसालात, मिसाल के तौर पर खुदावंद का खौफ आपकी जिंदगी को तूल बख्शता है लेकिन शरीरों की उम्रें बहुत कम हो जाती हैं, या किसी ऐसे बच्चे की तरबियत करें जो नेक राह पर गामजन हो सके ताकि वो हमेशा अपनी बात पर कायम रहे। तो हाँ, खुदा से डरते हुए एक अखलाकी फर्द होने के नाते बेहतर जिंदगी गुजारने का ज्यादातर इम्कान पैदा होता है और आपके बच्चों को मुस्तहकम घर में पालना, उनकी अच्छी परवरिश करना है। लेकिन फिर भी इसकी कोई जमानत नहीं है। हमारी दुनिया में बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं और यूं तो फितरत के अमसालात आम उसूल पर मरकूज हैं जो कि बेशुमार हैं और दानाई की किताबें दरअसल इससे लाइल्म नहीं हैं। ये मुस्तशनियात हजरत अय्यूब और वाज की किताबों में भी पाई जाती हैं और उन्होंने मिलकर यह एतराफ किया कि आसान फामूलों के लिए जिंदगी बहुत पेचीदा है। यही वजह है कि हमें सब हिकमत की किताबों को एक साथ इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि हम इस सब को अच्छी तरह से तवज्जो दे सकें। ये सब किताब के आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है जिसमें अजोर नामी शख्स की नज़मों के 2 बड़े मजमुए हैं जो अपनी ही लाइल्मी और हिमाकत को कबूल करते हुए खुदा की हिकमत और ज़रूरत को तस्लीम करते हुए नज़मों का आगाज करता है। और फिर अजोर का पता चलता है कि सहीफों में उसको खुदाई हिकमत दी गई है जो उसको अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। और इसी तरह अजोर को हमारे सामने पेश किया जाता है जैसे किसी ऐसे शख्स की किताब जो अमसाल की किताब पढ़ता है, जो हमेशा सहीफों के जरिए खुदा की हिकमत को सुनने के लिए तैयार रहता है और हकीकी तौर पर अब्दी बादशाही का मुंतजर है। उसे हर वक्त इसी का इंतजार है। आखिरी नज़्में लमुएल नामी शख्स से मुंसलिक है। वो गैर इसराइली बादशाह है और वो इस हिकमत पर जिंदगी बसर करता है जो उसे उसकी माँ से मिली। ये एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद रहनुमा होने के लिए रहनुमाई करता है। और फिर हतमी नज़्म एक हरफ तहज्जी नज़्म है जहाँ हर सतर का आगाज इब्रानी हुरूफ तहज्जी के एक नए खत के साथ होता है और नेक किरदार की औरत के बारे नज़में दर्ज की गई हैं। इसमें एक ऐसी औरत को दिखाया गया है जो हिकमत की अमसालात के मुताबिक जिंदगी बसर करती है और किसी के एक की अक्कासी करती है जो खुदा की हिकमत से काम लेती है और फिर इसको अमली फैसलों और रोजमर्रा की जिंदगी में अमल पैरा करती है, काम पर या घर में, उसके खानदान और उसकी बिरादरी में। लिहाजा ये किताब एक बाप और बेटे से कलाम का आगाज करती है और खातूनी हिकमत पर इख्तिताम पजीर होती है। और इसी तरह अब ये किताब इस औरत के बारे में अपने बेटे को माँ के अल्फाज पेश करते हुए खत्म होती है। अमसाल की किताब जिंदगी के हर मौके और हर शख्स के लिए है। खुदा की दुनिया में हिकमत एक अच्छी जिंदगी गुजारने में रहनुमाई करती है और यही सब अमसाल की किताब में पाया जाता है।